الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو اس وحدہ لا شریک کی شان کے لائق ہے عرض کرنے کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین، آج ہم 21ویں پارے کی آیات مبارکہ لیتے ہیں اور چند موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے پوری توجہ کے ساتھ قرآن کی روشنی لیں، قرآن کا علم لیں، قرآن کا فیض لیں اور قرآن کریم سے برکتیں حاصل کریں۔ پہلے نمبر پر نماز بے حیائی سے روکتی ہے، پہلی آیت کی روشنی میں جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے اور 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم نماز کے حوالہ سے دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارا آج تکلیف اور رحمت میں اپنے رب کو یاد کرنا، اسے پکارنا، ہر حال میں اسی کی طرف توجہ رکھنا، اور نمبر 3 پہ حقوق العباد کے حوالہ سے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، اور چوتھا ہمارا موضوع ہوگا لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کئی وبال آتے ہیں، کئی طرح کی آفتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، اور 5ویں نمبر پر ہم سورہ لقمان کی کچھ آیات کی روشنی میں حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ قرآن نے ان کو بیان کیا، تو وہ پیاری پیاری نصیحتیں ہم سورہ لقمان کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پھر اس کی آخری آیت علوم خمسہ کا اس میں ذکر ہے، وہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے علوم کا ذکر کیا اور اپنی عظمت کیسے بیان فرمائی، اور 7ویں نمبر پر زہار کا حکم اس پارے میں جو ہے، زہار کہتے ہیں کہ تشبیہ دینا، یعنی خاوند اپنی بیوی کو کسی مقدس رشتے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یا اس طرح کوئی تشبیہ دے تو اس کو زہار کہا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کا کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور آخری پوائنٹ آج کے اس پارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے ساتھ تعلق کیا ہے، حضور کا تعلق اور حضور کی ازواج مطہرات ان کا امت کے ساتھ تعلق، اگر وقت اجازت دے گا تھوڑا سا انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کریں گے۔ تو بڑے اختصار سے میں کوشش کروں گا، چونکہ موضوعات زیادہ ہیں تو ہم ان کو شارٹ کٹ طریقے سے ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ میں عرض کر سکوں۔ تو پہلی آیت جو 21ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نمازی ہو گئے تو پھر ہمیں برائیوں سے، بے حیائیوں سے رک جانا چاہیے، اور نماز شروع کر کے بھی اگر ہم بے حیائی سے نہیں رکے، گناہ نہیں چھوڑے، برائیاں نہیں چھوڑی، پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم پھر نماز صحیح ادا کر ہی نہیں رہے، کیونکہ نماز ہو اور پھر وہ اپنا اثر نہ دکھائے تو نماز تو روکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد، جہاں اور آخرت سنورے گی، انسان برائیوں سے، بے حیائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، لہذا نماز پابندی سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے نماز پڑھی اور اس کو اس نے بے حیائی سے اور ممنوعات سے نہیں روکا تو وہ اصل میں نماز ہے ہی نہیں، یعنی وہ نماز اگر صحیح طرح پڑھی گئی ہوتی اور وہ نماز پوری طرح جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق پڑھی گئی ہوتی تو وہ اپنا اثر دکھاتی۔ لہذا فرماتے ہیں اگر نماز پڑھ کے بھی آپ برائی سے نہیں رکے تو پھر وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔
لہذا اس نماز پہ توجہ دینی چاہیے جو پڑھنے کے بعد بھی انسان برائیوں سے نہیں رکتا ہے۔ تو نماز یقیناً انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ سے عرض کیا گیا کہ جی فلاں بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ برائی بھی کر رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ نماز ایک دن اس کو برائی سے روک دے گی، یعنی پڑھتا رہے، چھوڑے نہ، اس میں باقاعدگی کرے اور نماز کے اندر پابندی رکھے اور اس کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے، نماز کے آداب کو بلجا لائے، یقیناً وہ نماز رنگ لائے گی کہ یہ بندہ کسی نہ کسی دن برائی سے رک جائے گا، اسے رکنا پڑے گا۔ تو گویا نمازی کے ہاتھ پکڑتی ہے، روکتی ہے کہ رکو، نماز بھی پڑھ رہے ہو اور پھر بے حیائی کی طرف جا رہے ہو، برائی بھی کر رہے ہو، چوری بھی کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ تو نماز کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور نماز جن چیزوں سے روکتی ہے ہم ان سے رک جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دیے پر ناشکری کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، جو ہم نے دیا اس پر وہ ناشکری کرتے ہیں، تو فرمایا فتمتعوا فسوف تعلمون، تو وہ فائدہ اٹھا لیں، اب قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی یہ وقتی طور پہ فائدہ اٹھائیں، دنیا میں تو فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ ناشکری کا وبال ان پر آئے گا، اس کی سزا انہیں ملے گی۔ اور آگے آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب لوگوں کو ہم رحمت کا مزہ دیتے ہیں، رحمت پہنچاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر وہ ناامید ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کئی ہمارے اوپر جو چیزیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اس وبال سے بچیں جو اس برائی کا ہم پر آ کے پڑے گا۔ تو کتنے کام ایسے ہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے، بما قدمت ایدیہم، لفظوں میں غور کیجئے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، برائی ہوتی ہے تو اس کا وبال تو پھر آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب رحمت آئے تو خوش ہوں، اور برائی آئے تو پھر اس پر پریشان ہوں، نا امید ہو جائیں، نہیں، ہر حال میں اللہ پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ وہ سکھ دے، وہ دکھ دے، بندے کو اپنے مولا کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے۔ باقی دعا کرتا رہے بندہ کہ مولا مجھے پریشانیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھ، لیکن گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، کیونکہ دکھ تکلیف اگر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو بندہ اسے قبول کرے۔ وہ تو مالک جو ہے، تو مالک جب چاہے جس کو جو چاہے تکلیف دے، وہ آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے، نہ شکر تو نہیں ہوتا۔ میری اتنی نعمتیں جو ملی ہیں، تو اگر میں کسی وقت تھوڑا سا تکلیف دیتا ہوں تو کیا اس کا رد عمل ہوتا ہے؟ تو ہمارا رد عمل ایسا نہ ہو کہ ہم بے ادب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جملہ بول کر اپنا نامہ اعمال خراب کریں۔ اللہ کے حضور ہمیں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ آگے سورہ روم کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق کا ذکر فرمایا کہ رشتہ داروں کے تم پر حق ہیں، مسکینوں کا، مسافروں کا، ان کے حقوق دیتے رہو اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرو۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مساکین کو، مسافروں کو حق دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یہ کام کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، اور دیتا ہے اس لیے یریدون وجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ بڑا باریک نقطہ، بڑا پیارا نقطہ قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ آیت نمبر 38 سورۃ روم کی اس آیت کو دلوں میں اتاریے کہ جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے کی ہے، غریبوں کو دیا ہے، مسکینوں کو دیا ہے، پھر اسی طرح کوئی اور نیکی آپ سے اللہ نے لے لی ہے،
پہلی بات تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پہ احسان نہ جتلائیں، رشتہ داروں کو مت جتلائیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بھئی ان کے لیے نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے کیا، اپنے مالک کے لیے کیا، اپنے خالق کے لیے کیا، اپنے رب کے لیے کیا۔ تو جب اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کریں گے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ فلاح مل گئی، کامیابی مل گئی۔ تو کامیابی ان نیکیوں میں، اور نیکیاں وہی نیکیاں جو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آئیں، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ فوٹو سیشن کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، دوسرے کو اپنا ممنون بنانے کے لیے نہیں۔ جو بھی آپ کسی پہ نیکی کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، تو اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، تو پھر کامیابی اور فلاح آپ کے قدم چومے گی۔ اسی طرح صدقہ کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا، اور کئی جگہ پر آپ نے واضح فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنا، عطیات دینا، ان میں زیادہ حقدار اپنے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ جتنا کوئی قریبی رشتہ ہے اور اس کو ضرورت ہے تو وہ پہلا حق اس کا ہے۔ اس لیے اور مساکین، غربا، حقداروں کو دینے سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر وہ زیادہ حق رکھتے ہوں تو ان کو پہلے دیں، وہ اوروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر سرکار نے کئی حدیث کے اندر واضح فرمایا ہے۔ اس میں سرکار نے ڈبل ثواب کا فرمایا ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے اگر رشتہ داروں میں سے، اور بدقسمتی ہوتا کیا ہے کہ رشتہ داروں میں ناچاکیاں، شریک آبادی اور ہوتا ہے، اس لیے پھر بندہ سوچتا ہے جی ادھر نہ ہی دیں، تو پھر اللہ کے لیے تو ہم نہیں نہ دے رہے، پھر تو وہ اپنے ذاتی مقاصد آ گئے۔ آپ کا تعلق جیسا بھی وہ حقدار ہے تو اس کو دیں آپ، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے ڈبل ثواب ملے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس مسئلے کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کو اس لیے نہیں دیا کہ میرا وہ رشتہ دار ہے، وہ بعد میں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کو دو، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ جو فساد پھیلتا ہے خشکیوں میں، تریوں میں، تو یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی، یعنی ان برائی کی وجہ سے۔ جب بندہ برے عمل کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو پھر فساد پھیلتا ہے، پھر اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کیے ہیں، یہ ان عملوں کا نتیجہ ہے کہ ہر طرف فساد پھیل گیا اور خشک سالیاں آ گئی، اور طرح طرح کی اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، اور زمین میں پیداوار کا کم ہونا، فوائد کا کم، نقصانات کا زیادہ، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا زائل ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بد اعمالیوں کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہو۔ تو اس لیے برے اعمال چھوڑنے چاہیے تاکہ اللہ کی گرفت سے ہم بچ سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بندہ مومن کو دنیا میں تکلیف آتی ہے نا، وہ ایمان والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو دنیا میں ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہذا بندہ مومن کو تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا ایسی آزمائش سے بچانا جس پہ میں پورا نہیں ہوتا سکتا۔ لیکن پھر بھی کوئی آتی ہے تکلیف تو وہ اللہ کی طرف سے قبول کرے، اس پہ نالا نہ ہو، شکوہ نہ کرے، پریشان نہ ہو۔ آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک خاص بات پہ توجہ دلائی گئی ہے، وہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 دیکھیں تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے بتائی، اور وہ قرآن کے ذریعے ہم تک بھی پہنچی۔ تو حضرت لقمان نے کہا، میرے بیٹے نماز قائم کرو،
اور اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور جو کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس پر صبر کرو، اور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کتنی پیاری باتیں مل گئی۔ نماز پابندی سے قائم کرنی چاہیے۔ قائم تبھی ہوگے نا کہ اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، اور اس کے جو آداب ہیں ان کو ملوز خاطر رکھیں۔ اسی طرح صرف خود ہی نہیں عمل کرنے، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتے رہنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ پریشانی پہ صابر رہنا ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، تو اس کو بڑے کاموں میں سے کہا گیا ہے کہ صبر کریں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے کئی اور چیزوں سے اپنے بیٹے کو منع کیا، تکبر سے منع کیا، غرور سے منع کیا، چلنے کے بارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اترا کر نہیں چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ عاجزی سے کرنی ہے۔ آواز کے بارے میں فرمایا کہ اونچی آواز نہ نکالو، گدھے کی طرح نہ نکالو آواز، کیونکہ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی ہے، تو فرمایا گدھے کی طرح آواز نہیں نکالنی، یعنی چال میں میانہ روی ہو، گفتار میں لہجہ تمہارا نرم ہو، اچھا ہو۔ تو اسی طرح جو یہ ساری چیزیں ان کو پوری طرح سے آپ نے اپنے بیٹے تک پہنچایا کہ بولنے میں بھی نرمی، چلنے میں بھی میانہ روی، اور باقی اعمال جو پچھلی آیت میں آپ سن چکے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے جب جو مرغا جو ہے وہ اس طرح آواز نکالتا ہے۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو پھر جو ہے نا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جو ابھی آپ نے سنا، جو بری آواز، اس کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے یہ حدیث بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ گدھے کی آواز سنیں تو پھر اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان سے، اور اسی طرح اگر مرغ کی آواز آئے تو پھر اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ تو تکبر اور غرور اس سے سختی سے منع کیا گیا، اور بہت بری چیز ہے۔ دیکھو نا، بندے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے۔ المتکبر یہ اللہ کی صفت ہے، بڑائی والا، عظمت والا، وہ رب ہے۔ تو بندہ تو عاجز ہے نا، اس کو ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ چل رہا ہے تو عاجز ہو، بولے تو عاجزی ہو، اس کا انداز تو وہ عاجزی والا ہو۔ تو بندہ تو تبھی بندہ بنے گا نا کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری نظر آئے۔ تو اس لیے عملی طور پر انسان کو عاجز رہنا چاہیے، اس کا قول، فعل، اس کا جو ہے خد و خال سے اظہار ہو رہا ہو عاجزی کا، پوری طرح سے انسان کو عاجز بن کے رہنا چاہیے، تکبر و غرور سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس میں علوم خمسہ کا ذکر ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ وہ یہ 5 چیزوں کے علوم جو ہیں، قیامت کا علم، اسی طرح بارش کا برسانا، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی جان جو ہے وہ کل کہاں مرے گی اور کس زمین پہ وہ اس کا وصال ہوگا، تو یہ ساری باتیں اللہ جاننے والا ہے۔ موت کب آئے، تو اب اس وقت کوئی انکار نہیں ہے کہ ساری باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس ہونے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور سب سے بہتر وہی جانتا ہے۔ اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ نے کسی اور کو دیا کہ نہیں دیا؟ تو ہم بڑے آرام سے جو ہے نا یہ جملے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان باتوں کا کسی اور کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسا جواب ہے کہ قرآن و حدیث سے ناواقف بندہ لگ رہا ہے جو ایسا جواب دیتا ہے۔
سرکار کی حدیث پڑھیں اور آیات مبارکہ پڑھیں تو یہ علوم اللہ نے اپنے محبوبوں کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی مخلوق میں اپنے انبیاء کو، اولیاء کو کئی علوم یہ عطا فرمائے، سارے عطا فرمائے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ تو مقصد یہ کہ ذاتی اعتبار سے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، اللہ کی عطا سے جس کو وہ جتنا عطا کرتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنا بھی وہ کسی کو دے دے تو وہ مالک ہے۔ تو پھر عام مخلوق میں سے اپنے پیاروں کو دیتا ہے تو پھر اللہ کے انبیاء کا تو درجہ بڑا اونچا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء، اس کو کیا نہیں بتایا ہوگا اللہ نے۔ اس لیے یہ ہمیں کہہ دینا کہ جی ان باتوں کسی اور کو پتہ ہے، حضور نے ساری نشانیاں بتائیں قیامت کی، صرف ایک ڈیٹ تعین نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ لا تاتیکم الا بغتہ، کہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک۔ تب حضور اگر ڈیٹ بھی بتا دیتے تو یہ قرآن کا جو حکم تھا تو وہ کیسے پورا ہوتا۔ تو اچانک آنے کا یہ مطلب حضور نے وہ تاریخ نہیں بتائی تاکہ وہ تاریخ سال پوشیدہ رہے، باقی علامتیں ساری بتا دی، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے جو حضور بتا رہے ہیں تو وہ قیامت سے پہلے ہو کے رہے گا۔ تو چونکہ حضور تو قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو قرآن نے کہا قیامت اچانک آئے گی، اس لیے حضور نے ڈیٹ کو کلیئر نہیں کیا تاکہ وہ اچانک ہی آئے، جو قرآن کہہ رہا ہے حضور اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بارش کا علم ہونا، آج کل تو میرے خیال یہ سمجھنے مشکل ہی کوئی نہیں، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ جی فلاں دن بارش ہوگی، فلاں ہفتے میں ایسا ہوگا، اور اکثر ایسا ہو رہا ہے۔ عام طور پہ جو ہمیں خبر دی جاتی ہے اس پر عمل ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو علم دیے ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو جزیات تو لوگوں تک پہنچ گئی ہیں، تو اللہ کے پیاروں کا تو علم بہت اونچا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 میں دیکھیں، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، تو اس پر بارش آئے گی، یعنی آپ نے اگلے سال کے بارے میں بتا دیا، تو یعنی اگلے سالوں میں کیا ہوگا یہ آپ نے کئی باتیں بتائی۔ تو اللہ کے پیاروں کا آئندہ کے بارے میں بتانا وہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ، جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں حضرت سارہ کو قرآن نے کہا قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، آپ مت ڈریں، اور ان کو علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ لڑکا دے گا، علم والا لڑکا دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور حضرت سارہ کے پیٹ میں کیا تھا وہ بھی خبر دے دی کہ لڑکا ہے۔ تب لڑکے یا لڑکی ہونے کی باتیں بھی پہلے پتہ چل رہا ہے، تو قرآن یہ ساری چیزیں بیان فرما رہا ہے نا۔ تو اب کیسے ہمیں شک رہا کہ یہ علم اللہ اور کسی کو نہیں دیتا؟ اس کی عطا کے بغیر تو نہیں ملا، لیکن اس کی عطا سے جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس میں کیا پرابلم، کیا مشکل ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اب حدیث اٹھا لیں، قرآن کی آیتیں بھی آپ نے سنی، اٹھائیں صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگی۔ تو حضور نے کل کی خبر دی، تو یہ کل کے بارے میں بتانا، اور پھر اسی طرح جنگ بدر کو لے لیں، جو بدر میں جو قتل ہوئے مقتولین ہیں، حضور نے وہاں نشان لگایا کہ انشاءاللہ کل فلاں کافر یہاں پر قتل ہوگا۔ تو صحابہ گواہ ہیں کہ حضور نے جہاں جہاں نشان چھڑی سے لگائے وہ کافروں کا نام لیا، اور دوسرے دن وہی کافر اسی جگہ پہ مرا۔ تو حضور نے کل کی بھی خبر دی، موت کی بھی خبر دی، اور جگہ کی بھی خبر دی کہ کون کل کس جگہ مرے گا۔ وہ اٹھا کے دیکھیں صحیح مسلم شریف۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ سرکار نے کل کی خبریں بھی دی، جگہ کی خبریں بھی دی، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر تو وہ جانتا ہے، اس کے علم میں کوئی ذات کے اعتبار سے کوئی شامل نہیں ہے۔ ہاں، باقی جتنی مخلوق کو علم ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ 5 چیزوں کا بذات بلا واسطہ علم اللہ کے پاس ہے، اور ان 5 چیزوں کا جو علم عطائی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ
اپنے فرشتوں کو بھی دیتا ہے، نبیوں رسولوں کو بھی دیتا ہے، اولیاء کو بھی دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ نے جس ہستی کو علم دیا ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے۔ فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، سکھا دیا جو بھی آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اپنے محبوب کو ساری چیزوں کا علم دے دیا ہے، تو ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ تو یہ ایک قسم کی اللہ کی عطا سے انکار ہوتا ہے۔ جب بندے بحث کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اللہ نے فلاں کو نہیں دیا، فلاں کو یہ بتایا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بھئی کس کی طاقت کا انکار کر رہے ہو؟ جس کو نہیں ملا اس کا نہیں انکار کر رہے ہو، تم دینے والے کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی تمام ناظرین، ایسی باتیں جہاں چھڑ جائیں تو معذرت کے ساتھ اپنے ان ساتھیوں کو، دوستوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ انکار اللہ کی عطا کا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کے بغیر تو مسلمان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذاتی اعتبار سے کسی کے علم ہو، خزانے ہوں، جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے وہ رب کی عطا سے، اس مالک کے دینے سے ہے۔ تب شرک کا یہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دینے والا اور دوسرا لینے والا وہ برابر کیسے ہو۔ اللہ نے کسی سے لیا تو نہیں ہے نا، وہ کسی سے لیتا تو نہیں نا، کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا، اور اس کے پیارے سب کچھ اسی سے لیتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے محتاج بندے ہیں، اس سے لیتے ہیں، اس کی عطا ہے ان کے پاس، تو پھر ہمیں ماننے میں کیا اس میں پرابلم ہے؟ تو اللہ کی عطاؤں پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندے، اللہ جتنا دیتا ہے، جس کو دیتا ہے، جب دیتا ہے، جو دیتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی عطا کو ماننا چاہیے، جو اس نے اپنے بندوں کو علم دیا، خزانے دیے، اس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کھلے دل سے۔ یہ اللہ کی عطا کو ماننے کے مترادف ہے۔ آگے سورۃ احزاب کے اندر کئی موضوعات ہیں، اور اس کا زیادہ حصہ انشاءاللہ آپ اگلے پارے کی روشنی میں سنیں گے۔ تو آج میں تھوڑا سا ایک دو ٹاپک اس سے لے کر تو پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ تو اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے، کہ وہ ایک ہدایت والا بھی ہو اور ایک گمراہی والا بھی ہو، کفر بھی ہو، ایمان بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور فرمایا کہ جن عورتوں کو ماں کے برابر کہہ بیٹھو تو اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ منہ بولا بیٹا کو منہ بولا بیٹا ہی کہنا چاہیے، وہ سگا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اب خصوصاً یہ دو مسئلے ہمیں توجہ سے سننے چاہیے۔ ایک تو یہ زہار کا جو تشبیہ دیتے ہیں اپنی عورتوں کو ماؤں وغیرہ کے ساتھ، اور دوسرا منہ بولا بیٹا۔ تو منہ بولا بیٹا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پارے کی روشنی میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ رہا زہار کا مسئلہ، جو تشبیہ دینے کا مسئلہ، تو یہ بھی آگے 28ویں پارے میں بھی آئے گا، لیکن یہاں اتنا کہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اگر تشبیہ دے دیتا ہے، اسے کہتا ہے اپنی بیوی کو تو میری ماں جیسی ہے، میری بہن جیسی ہے، تیرا جو جسم کا فلاں حصہ ہے، تیری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اب یہ تشبیہ دینے سے وہ اس پر منع ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، اب اس کا قرب نہیں کر سکتا تا وقت کہ کفارہ نہ ادا کرے۔ قرآن پاک نے اس کا کفارہ رکھا ہے، لہٰذا زہار کی صورت میں کفارہ ہے کہ وہ 60 روزے ہیں لگاتار، یا پھر 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے، وہ تو ہوتے نہیں آج کل۔ تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ یا تو پھر وہ لگاتار 60 روزے رکھے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا متوسط درجے کا کھانا دینے پڑے گا اس کو اپنی وسعت کے مطابق۔ تو لہٰذا زہار یہ اگر ایسی تشبیہ دی ہے تو پھر کفارہ دیے بغیر اب وہ اپنی بیوی کا قرب نہیں کر سکتا۔ ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ کچھ آگے آ جائے گی۔ آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، اس میں حضور کا اپنے غلاموں سے تعلق ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا تعلق سن لیں نبی کے ساتھ کتنا ہے کہ وہ نبی جو ہیں وہ اپنے غلاموں کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، ان سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی نبی پاک کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ محترم ناظرین، قابل احترام ناظرات، یہ بات کلیئر کٹ قرآن نے بتا دی ہے کہ حضور کا تعلق کیا ہے غلاموں کے ساتھ، اور حضور کی ازواج کا کیا تعلق اور رشتہ ہے اپنے حضور کے امتیوں کے ساتھ۔ لہذا ہمیں اس تعلق کو سمجھنا چاہیے۔ وہ نبی ہمارے اتنا قریب ہیں اور اتنا ہمارا وہ زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہمارے قریب ہیں۔ اس لیے کسی معاملے میں وہ حکم دے دیں تو ان کا حکم اپنے امتی کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امتی کے حوالے سے کوئی حکم دے دیں، کوئی بتا دیں تو آپ کا حکم اس کا بجا لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ حضور اپنی امت سے اتنا قرب کا تعلق رکھتے ہیں کہ جان سے بھی زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے روایت میں بیان فرمایا کہ میری مثال میری امت کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو پکڑتا ہے لیکن پروانے اس میں گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح تم آگ کی طرف بھاگتے ہو تو میں اس آدمی کی طرف پکڑ کے کھینچتا ہوں، باہر لاتا ہوں کہ جہنم میں نہ جائیں۔ تو کیا مثال خوب دے کے حضور نے سمجھایا کہ میں تو تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں، جہنم کے گڑھے میں جانے سے بچا رہا ہوں۔ تو کتنے شفیق ہیں وہ کہ ہم بھاگ رہے ہیں ادھر، وہ پکڑ کے پیچھے لاتے ہیں، بچاتے ہیں ہمیں۔ اور سرکار کی حدیثیں ایک ایک سنے پتہ چلے گا حضور سے کتنا تعلق، گہرا تعلق۔ سرکار نے فرمایا کہ سنو، جس بندے پر قرض ہوتا تو کئی مواقع پر حضور نے قرض وہ والے مقروض کا جنازہ خود نہیں پڑھایا۔ پوچھتے نا حضور کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو فرماتے جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب اس کے اندر بھی تنبیہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں کا حق لے کے جا رہا ہے تو حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے، فرمایا صحابہ کو تم پڑھ لیں اس کا۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی و معاملات نپٹا دیں۔ اگر کوئی قرض لے کے چلا گیا، نہیں دے سکا، اچانک موت آ گئی، تو اولاد کا کام ہے کہ پیچھے اپنے والد کا قرض دے۔ جو وارث ہیں وہ ترکہ میں سے پہلے ان کا قرض دیں تاکہ ان پر بوجھ نہ رہے۔ تو سرکار نے بعد میں پھر مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، حالات بہتر ہوتے گئے، اسلام ترقی کرتا گیا مالی طور پر بھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب جو مسلمان دنیا سے جائے گا اگر کسی کے ذمہ قرض ہوگا تو بتانا، وہ قرض مصطفیٰ ادا کریں گے۔ اور فرمایا جو وہ ترکہ چھوڑ کے جائیں گے نا مسلمان، اس کا میں حقدار نہیں ہوں، اس کے وہ وارث لے لیں، اور قرض ہوگا تو وہ میں دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا تعلق ہے اور کیا شفقت ہے حضور کی اپنی امت سے۔ فرمایا قرض چھوڑیں تو میں ادا کروں گا، مال چھوڑیں تو وہ وارث لے لیں۔ کوئی ہے اتنی محبت والا؟ آج کہیں مال مل رہا ہو تو ہم وارث بن جاتے ہیں، کہیں خرچ کرنا پڑے کسی رشتہ دار کے لیے، کہیں وقت دینا پڑے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم رشتہ داری سے انکار کر دیتے ہیں۔ مفاد ہو تو رشتہ دار بنتے ہیں، مفاد نہ ہو اس کی جگہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو ہم بھاگتے ہیں۔ میرے آقا کا کیا عمل ہے؟ فرمایا میرا امتی جو مال چھوڑ کے جائے وہ اس کے وارث لیں، قرض چھوڑ کے جائے تو مصطفیٰ ادا کرے۔ کوئی ہے مثال اس کی دنیا میں؟ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں ایک تو حضور کا امت کے ساتھ تعلق، اور دوسرا حضور کی ازواج مطہرات کا امت کے ساتھ کیا تعلق۔ فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، تو ماؤں والا احترام کرنا ہوگا۔ ماں کا کتنا احترام ہے کوئی مسلمان اس سے ناواقف نہیں۔ ماں کی کیا شان قرآن نے بتائی ہے، ماں کے حقوق کیا بتائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کتنا کچھ بیان کر دیا، اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ تو اگر ایک وہ ماں جو ہماری رشتے میں خونی ماں ہے، جنم دینے کی وجہ سے ماں ہے، اس کے اتنے حقوق ہیں، تو جو حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہماری ماں بن رہی ہے، کتنا روحانی تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے، اس کا کتنا بڑا احترام ہوگا۔
اور ان کے احترام کے حوالے سے قرآن خود رہنمائی فرما رہے ہیں۔ فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، فرمایا یہ تمہاری مائیں ہیں اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کر سکو، کیونکہ ماؤں کے ساتھ کیسے کوئی نکاح کر لے گا، تو وہ تمہاری مائیں ہیں نا۔ تو اب وہ اللہ کے پیارے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ظاہری طور پر شریعت حکم دیتی ہے کہ جس کا خامد دنیا سے چلا جائے وہ بیوہ آگے عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اب حضور کی بیوہ اور امتی ان سے نکاح کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی۔ خبردار، پیارے آقا کی جو ازواج ہیں، غلاموں اپنے آقا کی ازواج سے نکاح کا سوچنا بھی نہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ تو اس سے کتنے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر بھی ہم اپنے نبی کو اپنے جیسے ہی سمجھتے رہیں۔ ہماری کوئی بیوہ ہو تو اس کے سے پیچھے نکاح ہوتا ہے، معاملات اور ہوتے ہیں، حضور کی بیوہ کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں، ویسے بھی ان عورتوں کا مقام کچھ اور ہے۔ اسی طرح اگلے پارے میں اسی سورہ احزاب کے اندر اللہ نے ان خواتین کی، حضور کے ازواج کی عظمت خود بیان فرمائی۔ فرمایا لستن کاحد من النساء، حضور کے ازواج کو بتایا کہ تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تمہاری شانیں، تمہارا مرتبہ۔ تو اب عام ایک دنیا سے جانے والے انسان کی طرح حضور کی ازواج کو قیاس کرنا، یہ نہ عقل میں آنے والی بات ہے اور نہ شریعت اس کو مانتی ہے۔ لہٰذا حضور کی ازواج کے بارے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھو کہ ان کا احترام لازم ہے، دنیا سے جانے کے بعد، سرکار کے بعد بھی ان کے ساتھ نکاح کسی امتی کا درست نہیں ہے، اور اسی طرح ان کا دل و جان سے احترام کرنا ہم پر لازم ہے، چونکہ وہ مائیں ہیں ہماری۔ تو کوئی حضور کی زوجہ کے بارے میں لب کشائی کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کسی کے بدقسمتی سے کسی کے حصے میں آئی ہے تو آپ اس کو سننے کی جو ہے نا اس گناہ میں شامل نہ ہوں۔ ہمارے لوگ آرام سے ہر محفل میں بیٹھے ہوتے، کوئی نہیں جی مجلس ہی ہے نا جی، محفل ہی ہے نا جی، تو حضور کی بیویوں کو گالیاں دی جا رہی ہوں تو ہم کیسا عمل کر رہے ہیں؟ جیسے اب گالیاں دینا نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ ہے تو سننا جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی ایسی ہستی کے بارے میں جو حضور کے پیارے ہیں، ایمان والے ہیں، حضور کے تعلق والے ہیں، تو ان کے بارے میں لب کشائی ہو رہی ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، تو ہم معصومانہ انداز میں کہہ دیتے ہیں جی میں نے تو نہیں کہا نا، میں تو خاموش بیٹھا تھا۔ آپ کا کسی ایسی مجلس میں، محفل میں بیٹھنا جہاں کسی کی بے ادبی ہو اور خاموش رہنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ اس گناہ میں شامل ہیں برابر کے۔ تو میں کسی لڑائی کی ترغیب نہیں دے رہا، چونکہ میں تو امن کا داعی ہوں، امن کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ غیرت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اس سے مطلع رہنا ضروری ہے کہ حضور کا ہر وہ رشتہ جس کا حضور سے خونی رشتہ بھی ہو، حضور کی اہل بیت سے ہو، یا حضور کے ازواج ہونے کے والا سے رشتہ ہو، یا وہ حضور کے کوئی داماد ہوں، سسرال ہوں، تو وہ ایمان کی دولت بھی رکھتے ہوں اور یہ خونی رشتے بھی ہوں، ان کا درجہ تو اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کا احترام امت پر لازم، واجب، اور اس میں سستی غفلت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھ لے۔ اور جو حضور کے رشتوں کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ قرآن پڑھیے، اور پھر اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات، ایسا جملہ جس سے حضور کو تکلیف پہنچے، آپ کے ازواج کے حوالے سے ہم کوئی بولیں، آپ کی اہل بیت کے حوالے سے ہم کوئی جملہ بولیں، حضور کے اصحاب کے بارے میں کوئی جملہ بولیں، تو سوچ کے جملہ بولنا ہوگا کہ کہیں اس سے حضور کو اذیت نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آداب نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے۔ باقی بارگاہ رسالت کے آداب انشاءاللہ اگلے پارے میں آ رہے ہیں، وہ آپ سنیں گے۔ سنیے قرآن پاک کا نور لیں، یہ پیارے پیارے موتی، ہیرے، جواہرات، کتنے مختصر وقت میں آپ کو اتنے ہیرے مل رہے ہیں، جواہرات مل رہے ہیں، پیاری باتیں مل رہی ہیں، تو لیں اس بابرکت مہینے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں سننے، سمجھنے اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔